آ رہا ہوں لیلۃ القدر پہ. لیلۃ القدر آپ نے علماء سے بہت سنا ہے، تقریروں میں، جلسوں میں. ایک بڑی مشہور قرآن کی آیت ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہے نا. ترجمہ بھی آپ لوگ زیادہ تر لوگ جانتے ہی ہوں گے. اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے، اے نبی، ہم نے تمہیں سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے نا. تو حضور کی رحمت تو محدود نہیں ہے، ہر اعتبار سے، احکام کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے، ہے نا، شخصی اعتبار سے، اجتماعی اعتبار سے، مسلمان ہونے کے اعتبار سے، حتیٰ کہ غیر مسلمان کے بھی اعتبار سے حضور رحمت ہیں. بڑی بات میں نے کہہ دی، آپ سوچیں گے کہ مسلمان نہیں ہے، غیر مسلمان کے لیے بھی رحمت. جی، یہ آقا کی خاصیت ہے. اگلے انبیاء کرام آئے، جب بہت محنت کی، بہت سمجھایا، بہت تبلیغ کی، نہیں مانے، عذاب آ گیا، پوری قوم برباد کر دی گئی. یہ آقا کی خصوصیت ہے. شان رحمت کی جھلکی ہے کہ بہت کچھ مخالفت کی، سب کچھ کیا، مگر عذاب نہیں آیا. یہ ایک حضور کی رحمت ہے. کافروں کے متعلق قرآن نے بھی کہا ہے، قرآن نے کہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. اللہ کی شان کی یہ لائق نہیں ہے کہ اے محبوب تم ان کافروں کے درمیان موجود رہو اور ان کی نافرمانی پہ اللہ عذاب نازل کر دے. نہیں، اللہ کی یہ شان نہیں. کیوں؟ تم ان کے اندر ہو. تو حضور کی شان ہوئی. چلیے، یہ بات تمہید میں نے کیوں کہی؟ جب غیروں کے لیے بھی آقا کی ذات رحمت ہے تو اپنے کے لیے تو سبحان اللہ سب بہت کچھ ہے، سب سے بڑی رحمت ہے. ٹھیک، اسی رحمت کی ایک بہت بڑی رحمت، اسی رحمتوں میں سے، سرکار کی اسی رحمتوں میں سے ایک بہت بڑی رحمت لیلۃ القدر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت، ہم لوگ کتنے بڑے ہوتے ہیں. تو سنت ہے، جو سنت الہیہ ہے وہ کیا ہے؟ 70 سال، 75، 80، 50، حد ہے، کام تمام ہو گیا. بہانہ ہے. یہی نظام اللہ نے بنایا ہے اس امت کے لیے. اور پچھلی امت حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق قرآن ہی کہہ رہا ہے 950 سال زندہ رہے. کون؟ حضرت نوح علیہ السلام. تو جب حضرت نوح علیہ السلام 950 سال، 50 کم 1000، جب وہ زندہ رہے تو ظاہر سی بات ہے اسی مناسبت سے لگ بھگ 800، 700، 750، ایک مثال دے رہا ہوں، ان کی قوم بھی زندہ رہتی ہوگی. اور بھی دیگر انبیاء ہیں کہ ان کی عمر، کسی بعض النبی کی عمر 500 سال ہوئی، 400 سال ہوئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس زمانے کے، اس دور کے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی عمریں 1000 سال، 800 سال ہوتی تھی تو اسی مناسبت سے ان کی قوموں کی بھی عمریں ہوتی تھی. امت محمدیہ میں کتنی عمریں ہوتی ہے بھائی؟ حد ہے 70-80 سال. ارے حد ہے 90 سال. یہی تو ایک سوال ہوا. جو ایمان لائے اس نبی پر تو 1000 سال یا 900 سال، 800 سال اللہ کی عبادت کی، ذکر کیا، جہاد کیا، اللہ کی راہ میں لگے رہے. ٹھیک، 800 سال. یہ بیچارہ کمزور امت محمدیہ علیہ صاحب الصلوۃ والسلام کا فرد 70 سال، 80 سال. تو 80 ہی سال کا موقع ملا نماز پڑھنے کا، قرآن پڑھنے کا، ذکر کرنے کا، اللہ کو یاد کرنے کا، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا. تو بڑا ہوا رتبے میں، اس کا اجر بڑھا. کس کا بڑھا؟ بچہ کہے گا کہ جو 800 سال اس نے نیکی کی وہ بڑھا. بس یہی کہنا چاہ رہا ہوں. پیارے آقا کو جب یہ بات محسوس ہوئی، جب معلوم ہوئی، اللہ نے بتلایا کہ ہاں اگلے انبیاء کرام کی اتنی عمریں ہوتی تھی. تو اور اچھا، بہت سارے واقعات بھی من جانب اللہ قلب محمدی پہ نازل ہوتے تھے. بہت ساری چیزیں ایسے قرآن میں نازل نہیں ہوئی، اللہ نے بتائی، وہ حدیث بن کر کے سامنے آئی. تو حضرت جبرائیل آئے، عرض کیا یا رسول اللہ، اگلی امتوں میں بنی اسرائیل میں ایک ایمان والا تھا، مجاہد تھا، اور 1000 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے. اور یہی نہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نہیں، رات میں وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جاتا، نمازیں پڑھتا، روتا، گڑ گڑاتا، دعائیں کرتا، خدا کو یاد کرتا، رکوع کرتا، سجدہ کرتا، اور رات میں اور دن میں جہاد کرتا. دین میں اللہ کے نام کی بلندی کے لیے، دین کی سربلندی کے لیے جہاد کرتا. وہ تو کہہ کے چلے گئے واقعہ سنا کر کے. محمد رسول اللہ کے قلب نازک پہ اس کا اثر ہوا، بہت اثر ہوا. غمگین ہو گئے آقا، غمگین ہو گئے کہ میری عمریں، میری امتیوں کی عمر بہت کم، جسمانی اعتبار سے کمزور اور وقت کے لحاظ سے بہت کم. تو میری امت کا فرد کیسے بڑھے گا عبادت میں؟
فضیلت میں اس بنی اسرائیلی سے جس نے 1000 سال تک اللہ کی عبادت کی رات میں اور دن میں جہاد کیا. یہ خیال کا دیکھیے شان رحمت. مغموم ہو گئے, آنکھیں اشک بار ہو کے ڈبڈبا گئی. وہی جبریل چلے آئے, خدا کا پیغام لے کر کے چلے آئے. یا رسول اللہ یہ سورہ قدر ہے, یہ سورہ قدر ہے, اور آپ کو جو ایک غم کی کیفیت سوار ہوئی تاری ہوئی نا, اسی کے ازالے کے لیے اللہ نے خاص رحمت آپ پہ اتار دی. وہ یہ کہ لیلۃ القدر رمضان میں ایک ایسی رات ہے, اگر اس ایک رات کو ایک مرتبہ بھی آپ کی امت کا کوئی فرد پا گیا تو 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے, اس اسرائیلی سے بڑھ جائے گا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس, اللہ پاک فرماتا ہے بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اب سوال پیدا ہوگا, پڑھے لکھے لوگ زیادہ تر گمان کریں گے کہ ابھی پچھلے جمعے میں بیان ہوا ہے 23 سال کے عرصے میں قرآن نازل ہوا. صحیح بات یہی ہے, تاریخی بات ہے, حضور کی سیرت سے ثابت ہے, سوانح سے ثابت ہے, تاریخ اسلام سے ثابت ہے. 23 سال میں, اور قرآن کہیں کہہ رہا ہے انا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, یہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن نازل کیا گیا. اور پھر اس میں اور محدود کر رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. تو مطلب یہ ہے عرش اعظم سے, لوح محفوظ سے, آسمان دنیا پر قرآن یکبارگی نازل کر دیا گیا, یہ مطلب ہوا. اور وہاں سے یعنی آسمان دنیا سے حضور کی خدمت میں 23 سال کے زمانے میں تھوڑا سورت آئی ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور اے محبوب تمہیں کیا پتا, تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر, لیلۃ القدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. 10 مرتبہ پا جائیں, خدا کی مرضی, اس کی رحمت, تو ایک مرتبہ پانے کا یہ اجر ہے, ایک مرتبہ پانے کا یہ اجر ہے کہ 1000 سال کی عبادت سے بہتر. اور 10 مرتبہ پا کے 10,000 ہو گیا ہے نا. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اس رات میں لیلۃ القدر میں, شب قدر میں فرشتے نازل ہوتے ہیں. والروح, اور روح الملائکہ یعنی جبرائیل نازل ہوتے ہیں, آسمان سے اترتے ہیں اس رات میں. باذن ربہم, اپنے رب کے حکم سے. من کل امر سلام, ہر سلامتی والے معاملے کو لے کر کے, ہر سلامتی والا معاملہ اسی میں طے کر دیا جاتا ہے. حتی مطلع الفجر, یہ رات سراپا سلامتی ہے طلوع فجر تک. اب سوال یہ ہے کہ یہ رات کیوں مخفی. اچھا, بخاری کی روایت بھی ہے اور دیگر روایتیں ہیں کہ رمضان کے آخر عشرے میں تلاش کرو, اور آخر عشرے میں کی بھی طاق راتوں میں, مثلا 21 ہے, 22 چھوڑ 23 ہے, 24 چھوڑ 25 ہے, 26 چھوڑ 27 ہے, 28 چھوڑ 29 ہے نا. تو یہ جو بتلایا گیا ہے, تو ایسا اگر ہوتا کہ بتا دیا گیا ہوتا کہ رمضان کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے تو بڑا اچھا ہوتا. تو بتلایا گیا تھا, حضور کو اللہ نے بتلا دیا تھا کہ رمضان کی فلاں رات لیلۃ القدر ہے. ابھی میں نے شان رحمت کی بات چھیڑی تھی, اور شان رحمت سے حضور باہر تشریف لائے, حجرے مبارکہ سے باہر آئے, اور جوش میں تھے, رحمت جوش مار رہی تھی کہ چل کر کے اپنی امت کے افراد کو بتلا دوں کہ رمضان کی فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. باہر آئے, 2 صحابہ لوگ باہم جھگڑ رہے تھے کسی معاملے کو لے کر. صحابی معصوم تھوڑے ہوتا ہے, جھگڑا تو کوئی معاملہ تھا, جھگڑ رہے تھے. حضور آئے کس عظیم مقصد کو لے کر کے, اپنے اصحاب کو بتلا دوں فلاں رات لیلۃ القدر ہے, اور یہ جو بات کھل جائے, پھیل جائے, سب اپنے بعد والے کو بتلا دیں, میری قیامت تک آنے والی امت جان جائے کہ فلاں رات شب قدر ہوتی ہے. اس جذبے سے آئے تھے نا. رویا ان ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے کہ انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے, حجرے پاک سے, حجرے مبارکہ سے, اپنے روم سے باہر تشریف لائے, اور ایک جوش ولولے کے ساتھ کہ امت کو بتلا دوں فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. لیکن جب آئے اور دیکھا کہ فلاں جھگڑ رہے ہیں, اس جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے, حضور کے مزاج مبارک سے, ذہن اقدس سے, رمضان المبارک کے اندر لیلۃ القدر کی متعین ہونا نکال دیا گیا.
نکال دیا گیا. سرکار فرماتے ہیں انی اریت لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کی تعین مجھے بتلائی گئی کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. ثم انسیتھا، مجھے میرے ذہن سے نکال دی گئی، میں بھول گیا. اور یہ بھولنا کیوں تھا؟ جھگڑنے کی نحوست تھی. مت پڑو جھگڑے میں، یہ ہے. دوسری روایت میں، اور نام نہیں، دیکھیے عیب کی بات تھی نا، جھگڑ جانا عیب کی بات تھی. صحابی کا نام نہیں آیا ہے روایت میں. کہتے ہیں حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے کہ ہم لوگوں کو لیلۃ القدر بتلا دے. فتلاحا رجلان من المسلمین، مسلمانوں میں سے دو مسلمان جھگڑ رہے تھے. فقال انی خرجت لاخبرکم بلیلۃ القدر، سرکار نے فرمایا میں تو نکلا تھا اسی واسطے کہ تم لوگوں کو بتلا دوں کہ فلاں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے. وانه تلاحا فلان وفلان، فلاں فلاں جھگڑ رہے تھے. فرفعت، یہ میرے ذہن سے نکال دی گئی. وعسى ان يكون خيرا لكم، بہت ممکن ہے کہ تمہارے لیے یہی بہتر ہے. کیا ہوگا؟ حکمت الہیہ دیکھیے، اللہ کی حکمت دیکھیے. معلوم نہیں ہے نا، اب ہم خود تلاش کریں گے، ڈھونڈیں گے، محنت کروائی جا رہی ہے. یہ ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے زیادہ ہمیں عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.